کسی گاؤں میں ایک فقیر رہتا تھا۔ فقیر کی حالت کیا ہوگی آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں۔ نہ رہنے کو گھر، نہ پہننے کو اچھے کپڑے، نہ اس کے پاس کوئی پیسہ تھا، نہ ہی اس کی کوئی عزت کرتا تھا۔ وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا کر بھیک مانگ کر اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اکثر اس کے دل میں خیال آتا تھا، خدا مجھ پر اتنا ناراض کیوں ہے کہ مجھے ایک فقیر بنا دیا؟ وہ مجھے بھی تو اچھا گھر دے سکتا تھا، پیسے دے سکتا تھا، اچھی نوکری دے سکتا تھا۔ اگر میرے پاس یہ سب کچھ ہوتا تو میں بھی دوسروں کی طرح ایک خوبصورت زندگی گزارتا۔ لیکن اس کی یہ خواہش اور دعا کبھی پوری نہ ہوئی۔ وہ فقیر کا فقیر ہی رہا۔ ایک دن وہ بازار سے گزر رہا تھا کہ اس نے سقراط کے بارے میں سنا کہ وہ بہت دانا ہے، عقل مند ہے۔ اس کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ جو بھی اس کے پاس اپنا مسئلہ لے کر جاتا ہے، سقراط اسے اتنا اچھا مشورہ دیتا ہے کہ اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ یہ باتیں سن کر اس فقیر کے دل میں بھی خیال آیا کہ کیوں نہ وہ بھی سقراط کے پاس جا کر اپنی پریشانی کا حل پوچھے۔ ایک دن وہ صبح سویرے نکلا اور چلتے چلتے سقراط کی درسگاہ پہنچ گیا۔ وہاں بہت سے لوگ موجود تھے۔ وہ بھی اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ جب اس کی باری آئی، وہ سقراط کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اس گاؤں میں ہر کوئی خوشحال ہے، سب کی زندگی اچھی ہے، پھر صرف میں ہی کیوں غریب ہوں؟ میں مانگ کر گزارا کرتا ہوں، اچھا کھانے، اچھا پہننے، اچھی زندگی گزارنے کو ترستا ہوں۔ خدا میری زندگی کیوں نہیں بدلتا؟ مجھ پر رحم کیوں نہیں کرتا؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخر میری کیا غلطی ہے، اور میں آخر ایسا کیا کروں کہ میری زندگی بھی بدل جائے، میں بھی اچھی زندگی گزار سکوں۔ سقراط نے اس کی طرف ہمدردی سے دیکھا اور کہا، تم غریب اس لیے ہو کیونکہ تم نے زندگی میں کبھی کسی کو کچھ دیا ہی نہیں۔ یہ بات سن کر فقیر کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ ناراض انداز میں بولا، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں اور آپ میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ میں تو خود مانگ مانگ کر مشکل سے گزارا کرتا ہوں، میں بھلا کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ سقراط کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، خدا نے تمہیں بہت کچھ ایسا دیا ہے جو تم دوسروں میں بانٹ سکتے ہو، لیکن تمہیں اس کا احساس ہی نہیں۔ خدا نے تمہیں ایک خوبصورت مسکراہٹ دی ہے تاکہ تم لوگوں کو مسکرا کر ملو، انہیں زندگی کی امید دو، لیکن وہ مسکراہٹ کبھی تمہارے چہرے پر آئی ہی نہیں۔ خدا نے تمہیں زبان دی ہے تاکہ تم لوگوں سے نرمی سے بات کرو، لوگوں کے دکھ درد بانٹو، لیکن تم نے اس زبان کا بس گلے شکوے کرنے اور مانگنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ خدا نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تاکہ تم محبت اور ہمدردی سے لوگوں کو دیکھو، تمہیں ہاتھ دیے ہیں تاکہ تم محنت کرو اور دوسروں کی مدد بھی۔ اور جس کے پاس یہ چار چیزیں ہوں وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ غریب وہ ہوتا ہے جو ان نعمتوں کو پہچانتا ہی نہیں اور انہیں استعمال نہیں کرتا۔ اس دن کے بعد فقیر کی سوچ بدل گئی۔ پہلے وہ ہر وقت محرومیوں کا رونا روتا تھا، مگر اب اس نے شکر ادا کرنا اور اپنا دینا سیکھ لیا۔ اگلے دن جب وہ گاؤں میں نکلا تو اس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ جو بھی اس کے پاس سے گزرتا وہ محبت سے سلام کرتا۔ لوگ حیران ہوتے کہ کیا یہ وہی فقیر ہے جو ہمیشہ اداس رہتا تھا، ہر وقت روتا دھوتا رہتا تھا؟ آہستہ آہستہ اس نے لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنا شروع کر دی۔ کسی کو مشکل پیش آتی، مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ اس کے پاس پیسے تو نہیں تھے، مگر اس کے پاس ہاتھ تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے چھوٹے موٹے کام بھی کرنا شروع کر دیے۔ کبھی کسی کا بوجھ اٹھا دیتا، کبھی کسی کی مدد کر دیتا۔ لوگ اس کی نیت اور خلوص سے متاثر ہونے لگے۔
وقت گزرتا گیا وہی لوگ جو اسے نظر انداز کرتے تھے اب اس کی عزت کرنے لگے۔ کچھ نے اسے کام دینا شروع کر دیا، کچھ نے اس کی مدد کی اور آہستہ آہستہ اس کی زندگی سنورنے لگی۔ دوستو، زندگی میں بہت سے لوگ اپنی خراب قسمت کا، اپنے حالات کا رونا روتے رہتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ خدا نے انہیں امیر کیوں نہیں بنایا، اچھی زندگی کیوں نہیں دی، لیکن انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زندگی ہمیں کبھی کچھ نہیں دیتی، بلکہ ہمیں وہی لوٹاتی ہے جو ہم نے اسے دیا ہوتا ہے۔ اگر محبت چاہتے ہو تو محبت بانٹو، اگر نفرت بانٹو گے تو نفرت ہی ملے گی۔ ہمیشہ یاد رکھو، خوشی لینے سے نہیں ملتی بلکہ دینے سے ملتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے میں، دوسروں کو دینے میں ہی اصل خوشی ہے۔ اگر تم دینے کی عادت اپنا لو گے تو خدا تمہیں اتنا دے گا کہ تم سنبھال بھی نہیں پاؤ گے۔ اس لیے اگر کچھ پانا چاہتے ہو تو بانٹنا شروع کر دو۔ اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو لوگوں کو دینا شروع کر دو، اور اگر کچھ اور نہیں دے سکتے تو کم از کم لوگوں کے دکھ درد بانٹو۔ تمہاری زندگی کے دکھ کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور خوشیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔